بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ شدید جرم تھا، آپ نے اس کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ آج جو دین اسلام ہمارے سامنے موجود ہے اور دین کا جو عروج ہمیں نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ اتنا آسان اور سہل نہ تھا۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور مشرکین اور کفار کو دعوت اسلام دی تو وہ سب کے سب آپ کے شدید دشمن بن گئے، اور نہ صرف آپ کے دشمن بن گئے بلکہ جو صحابہ آپ پر ایمان لے کر آئے ان کے بھی سخت جانی دشمن ہو گئے۔ طرح طرح کی تکالیف ان کو پہنچانا، طرح طرح کے ظلم و ستم ان پر ڈھانا، یہ کفار مکہ کا معمول تھا۔ وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر ایمان لا کر سچی توبہ کر کر اسلام میں داخل ہو جاتے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ ایسا ہی ایک صحابی رسول حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا دل سوز اور ایمان افروز واقعہ۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا نہ پھر اس کا مال سلامت رہتا اور نہ عزت اور ناموس سلامت رہتی، لیکن ان صحابہ کا جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ یہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اور کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ شدید جرم تھا، آپ نے اس کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے نڈر اور بے باک تھے، حالانکہ آپ غلام تھے، ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، اس لیے کفار مکہ نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جاتے تھے، ننگی پیٹھ پر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ایک آدمی اوپر سے اس کو مسلتا تھا، اور وہ اس وقت تک ان کو ان انگاروں پر اذیت اور تکلیف دیتے رہتے تھے جب تک خود زخموں کی رطوبت سے، گوشت کے جلنے سے جو رطوبت اور خون خارج ہوتا ہے، وہ رطوبت اور خون آگ کو نہ بجھا دیتا۔ لیکن آپ کی جرأت اور بہادری کے صدقے جائے، اس سختی کے باوجود زبان حق سے کلمہ حق نہ تبدیل ہوا، آپ کی زبان حق کلمہ حق سے نہ پھری۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تالیف قلب فرماتے، آپ کی دلجوئی کرتے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی برداشت نہ کر سکا، اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر ان سے اس کے سر کو داغا گیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے خدایا، حباب رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کر۔ بارگاہ عزتی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمایا تو حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات مل گئی۔ آپ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح، جس طریقے سے سونے کو گرم کیا جاتا ہے، اسی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ ان کے ڈھائے جانے والے مظالم
اور اس کے نشانات آج تک آپ کی پیٹھ پر موجود تھے، اور آپ کے بعد آنے والے مسلمانوں کو اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت اور اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی داستان سنا رہے تھے۔